بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص اور عام نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ ہی کی ناشکری کرتے ہیں، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی اور نافرمانی اللہ کی ہی کرتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کی ہے لیکن مانتے کسی اور کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، خاص نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں فرمائی ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے بنایا۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے نورانی مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ایک مخلوق ہے جنات، جن کے اندر شر کا مادہ یعنی برائی کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے، اچھائی بہت کم کرتے ہیں، برائی کا مادہ ان کے اندر زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے کہ جس کے اندر دونوں مادے ہوں اور دونوں برابر ہوں، اچھے کام کرنے کے بھی اور برے کام کرنے کے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماتحت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ہمیں ان کی نسل میں سے بنایا۔ یہ ایک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ مقام و مرتبے والا، علم والا کسی اور مخلوق کو اللہ نہیں پیدا فرمائیں گے۔ علم بھی ہمارے پاس زیادہ ہے اور مقام و مرتبہ بھی ہمارا ہی زیادہ ہے، یہ بات فرشتے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اب جب علم بھی ان کا سب سے بڑا ہے، مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، تو اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو اس زمین میں اللہ کا نائب کون بنے گا؟ وہی بنے گا جس کا مقام بڑا ہے، جس کا علم بڑا ہے۔ فرشتوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اس زمین کے اندر اللہ کے نائب ہم ہی بنیں گے۔ اس زمین کے اندر اللہ کے نائب کون بنیں گے؟ خلیفہ ہم ہی بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بولتے ہیں نائب۔ نائب کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو زمین کے اندر جاری کرنا، یعنی اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس پر عمل کرانا ان سے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے نائب کی، اللہ کے حکموں کو جاری کرنا۔ جیسے کسی نے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ کیا جائے گا، زنا کر لیا تو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ یہ اللہ کی نیابت کا کام ہے، شریعت کا جو حکم ہے اسے نافذ کرنا، اسے جاری کرنا۔ یہ جسے مقام و مرتبہ ملے گا اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ملے گی، جس کو یہ ذمہ داری ملے گی اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے کہا، انسان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ آگ، پانی، مٹی سے بنا ہوا ہے، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہمیں تو آپ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور ہم آپ کی ہمیشہ تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر فساد پھیلا رہا ہے، وہ زمین میں پیدا ہوگا اور زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں یہ بات
سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے اندر کیا حکمت ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ ہمارے رہتے ہوئے کسی اور مخلوق کو آپ اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تسبیح، تقدیس، آپ کی پاکی بیان کرنا، آپ کے حکموں پر چلنا ہماری زندگیوں کے اندر 100% ہے، اور جس انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر شر بھی ہے، وہ زمین کے اندر آئے گا، فساد مچائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، اسی کا تذکرہ ہے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فيها، اے اللہ ایسے آدمی کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، من يفسد فيها جو زمین میں فساد مچائے گا، ويسفك الدماء اور قتل و غارت گیری کرے گا، خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي، تو اللہ نے کہا إِنِّي أَعْلَمُ، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ زمین میں نائب بننا، اس کے لیے معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب اچھے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے حکموں کو نافذ کس پر کریں گے؟ ان میں سے کچھ اولیاء ہوں گے، کچھ صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، کچھ اللہ والے ہوں گے، علماء ہوں گے، اور ان میں سے کچھ گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، فساد مچانے والے بھی ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے۔ جب اللہ کی نافرمانیاں کی جائے گی، اس نافرمانی پر اللہ نے جس سزا کا حکم دیا ہے اس کو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے خیر اور شر کا مادہ، یعنی اچھائی کرنے کا، برائی کرنے کا مادہ جس کے اندر ہو، اس مخلوق کو نائب بنانا ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ چاہے تو برائی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبایا، اللہ کے حکم کو اس نے جاری کیا، کہ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے، جب ان سے گناہ ہو جایا کرتا تھا، وہ اس کے اوپر جو حد ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو نافذ کرایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر۔ کیا زمین کے اندر نائب بننے کے لیے وہاں کی چیزوں کو جاننا، وہاں کی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی طور پر نعمتوں کی دو قسم ہے۔ ایک وہ نعمت ہے جو نظر آتی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جیسے اللہ نے ہمیں مکان دیا، روٹی دیا، کھیتیاں دی، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہے۔ عزت نظر آئے گی، نظر نہیں آتی ہے۔ علم نظر آئے گا، نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، کیا مطلب؟ کہ فرشتے جسے سجدہ کرتے ہیں وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی فرشتوں کو اللہ نے انسانوں کے سامنے جھکایا، عزت و مقام و مرتبہ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی دی ہے اور باطنی نعمتیں بھی اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ بھوک کیا فرشتوں کو معلوم نہیں، تکلیف کیا فرشتوں کو اس کا احساس نہیں، کہ بھوک تو اسے لگتی ہے، بھوک تو اسے لگتی ہے جسے کھانے کی ضرورت ہے، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ تکلیف تو اسے ہوتی ہے جس کا جسم ہو، فرشتوں کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، وہ تو ایک نورانی مخلوق ہے۔ زمین میں نائب بننے کے لیے سب ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں، اور اس کو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم انسان کو اس لیے اپنا نائب زمین کے اندر بنا رہے ہیں کہ وہ علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے، علم کے اعتبار سے بھی تم سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انسان کے اندر اللہ نے علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی۔ کیا علم؟ کہ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے ان کا نام کیا، اس سے کیا کیا نفع ملتا ہے، وہ پا سکتا ہے انسان،
ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور انسانوں کو دیا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر انسان آیا ہے، کتنی محنتیں سائنس کے اعتبار سے کتنی محنتیں ہو رہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے نئی نئی ایجادات انسان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علمی صلاحیت ایسے ترقی کرنا ہے فرشتوں کے اندر نہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ بندوں کے اعمال ہے وہ صبح و شام اللہ کے دربار میں لے کر جاتے رہتے ہیں، اور جس کے تعلق سے فرشتوں کو کہا جاتا ہے نہیں پوچھنا، وہ نہیں پوچھیں گے۔ وہ تو انسان کا مزاج ہے، جس کام کو نہ کرنے کے بارے میں بولو وہ کام کرے گا ضد کے ساتھ۔ فرشتوں کا مزاج الگ ہے، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے نہ پوچھو، وہ ہرگز نہیں پوچھیں گے۔ لیکن انسان کا مزاج الگ ہے، مت کرو وہ کرے گا، مت پوچھو وہ پوچھے گا۔ انسان کا بڑا عجیب مزاج ہے، کیونکہ اس کے اندر علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ جیسے مچھلی کو کے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا فرما دی، اس کی اپنی ایک ذاتی صلاحیت ہے، اس کو تیرنا کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مچھلی کو کسی نے تیرنا سکھایا ہے؟ ایسے ہی انسان کے اندر علم کو حاصل کرنے کی ہر انسان کے اندر طاقت ہے، تھوڑی سی وہ محنت کر لے تو وہ صلاحیت سامنے آ جاتی ہے۔ ہنر کو سیکھنے کی صلاحیت انسانوں کے اندر ہے، ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ کام سیکھ سکتا ہے، لیکن محنت کی شرط ہے۔ اللہ تبارک اسی کو بیان فرما رہے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے حضرت آدم کو یعنی انسان کو پیدا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا، کیوں کہ ان کے اندر علم ہے۔ اب علم ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تبارک نے زمین و آسمان کی جتنی چیزوں کو بنایا تھا ان سب کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا، فرشتوں کے سامنے بتایا، اس کا نفع بھی بتایا، نقصان بھی بتایا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی اللہ نے بتلا دیا۔ بتلانے کے بعد فرشتوں سے پوچھا، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا علم سب سے اونچا ہے، تمہارا مقام مرتبہ سب سے اونچا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتوں کو چیزوں کو ہم نے پیدا کیا اس کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بتا نہیں سکتے، اس کا فائدہ کیا ہے بتاؤ، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہی چیزیں جو حضرت آدم کو سکھائی تھی فرشتوں کے سامنے ہی سکھایا تھا، لیکن اس کو کیپچر کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے اندر نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے۔ انسان کو الگ کی ہمیں سناؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہم ہی لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک فرما رہے ہیں یہ نعمتیں، علم حاصل کرنے کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو علم ایک ایسی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا مقام و مرتبہ دیا، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا سب کے نام، اسماء کلھا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ہے، جتنی زبانیں ہیں، جتنے لینگویجز ہیں، ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا گیا فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور ہم نے کہا انبئونی، بتاؤ ہمیں ان ناموں کے تعلق سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔ تو فرشتوں کا دعویٰ کیا تھا؟ ہمارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ہمارے اندر خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے، گناہ ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو درمیان میں، ایک تو جنات والی مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتی ہے، زمین میں فساد مچاتے رہتی ہے، ایک اور ایک فرشتوں والی مخلوق جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، ایک انسانی مخلوق کو اللہ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر سارے انسانوں کو اللہ تبارک نے وجود بخشا جس کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی مادہ ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اس کے تعلق سے دو چار باتیں ہیں، انشاءاللہ کل تفصیلی باتیں اور بھی آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام کو سمجھ کر
اس پر یقین لا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔